السلام علیکم، میں ہوں محمد اکبر باجوہ۔ امریکہ ایران کے درمیان ڈیل ٹیپ آ گئی ہے، صرف اس پر دستخط ہونے ہیں۔ یہ بہت اچھی خبر ہے۔ پاکستان نے ثالثی کا کردار کیا ادا، یہ اس سے بھی اچھی خبر ہے۔ محسن نقوی صاحب ٹویٹ کر کے یہ بتاتے ہیں کہ ہی ڈڈ اٹ اگین، دس ٹائم ناٹ اونلی فار پاکستان بٹ فار دا ہول ورلڈ، اور نیچے فیلڈ مارشل آصف منیر صاحب کی تصویر لگاتے ہیں، یعنی کہ واضح کیا کہ کریڈٹ صرف فیلڈ مارشل صاحب کا ہے، وزیر اعظم ہاؤس کا نہیں ہے، حکومت پاکستان کا نہیں ہے، فارن آفس آف پاکستان کا نہیں ہے، صرف فیلڈ مارشل کا کریڈٹ ہے۔ اور کسی درجے میں یہ بات درست ہے، کسی درجے میں نہیں، یہ بات ہے ہی درست، کیونکہ یہ سب معاملہ شروع ہوا ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ، جو فیلڈ مارشل صاحب نے لنچ کیا، اور اس کے بعد جو ریپور ڈیولپ کی اوور سیورل میٹرز، وہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن یوں ہی ہوا، اور اس کی وجہ سے پاکستان واز دا اونلی کنٹری جس نے 1979 کے بعد ایران اور امریکہ کو سامنے ایک میز پر بٹھایا، اور اب یہ ڈیل طے ہونے کے قریب ہے۔ اور پھر اس کے بعد توقع، اصل میں جو میرا آج ٹاپک ہے وہ یہ کہ پاکستان کی جو معاشی مشکلات ہیں وہ حل ہو جائیں گی اس ڈیل ہونے کے بعد، اور انعام و کرام کی پاکستان پر بارش ہوگی، اور اس معاملے میں جو پاور مزید اخذ کرے گی وہ اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان ہے۔ یہ ایک سادہ سا اصول ہے، کیونکہ محسن نقوی صاحب جو بتا رہے ہیں وہ ٹھیک بھی بتا رہے ہیں، اور اس سے اخذ بھی نتیجہ یہی ہوتا ہے جو کیا جاتا ہے۔ لیکن کس قدر معاشی مشکلات، کس قدر اقتصادی بحران سے پاکستان اس ڈیل کے بعد نکلے گا، یہ اصل سوال ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو فیصلہ ہے نا کہ اس ڈیل کی عمر کتنی ہے، وہ کاغذ پر جو سائن ہونے اس سے نہیں ہوگا، وہ لیبنان کے آسمان میں ہوگا، لیبنان کی زمین پر ہوگا، کیونکہ وہ ایک بون آف کنٹینشن رہے گی امریکہ اور ایران کے درمیان۔ اور دوسرا، پاکستان کے جو معاشی مسائل ہیں وہ بھی واشنگٹن میں طے نہیں ہونے، وہ پاکستان کے اندر طے ہونے ہیں۔ لیٹ می ٹیل یو ہاؤ۔ اور امیدیں کیا ہیں ہماری، پاکستان کی امیدیں کیا ہیں، ریاست پاکستان کی امیدیں کیا ہیں کہ اس ڈیل کے سائن ہونے کے بعد ہم پاور سٹرکچر میں اور زیادہ پاورفل کس طرح سے ہوں گے۔ اور اس کی بیسس یہ ہے، اس میں آرگیومنٹ کے اندر بیسک پرزمپشن یہ ہے کہ پاکستان کی معاشی مشکلات حل ہو جائیں گی۔ تو لیٹس سٹارٹ ود یہ ابھی جو بجٹ گزرا ہے اس سے سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ آپ کا بجٹ یہ بتاتا ہے کہ پاکستان میں 37% لوگ، 1/3، 1/3 آف اے پاپولیشن پڑھے لکھے نہیں ہیں، ناخواندہ ہیں اس ڈیجیٹل دور کے اندر، اور خاص طور پہ پاکستان جیسے ملک کے اندر جس کی ویسے بھی ایکسپورٹس نہیں ہیں، پاکستان جس کی انڈسٹری تباہ ہوئی پڑی ہے، پاکستان جس نے اپنا دفاعی بجٹ بڑھایا ہے، اس کی ضرورت ہے، بالکل بڑھانا چاہیے، لیکن وہ انکم بڑھا کے بڑھانا چاہیے تھا، نہ کہ صوبوں کے جو ترقیاتی بجٹس ہیں ان میں کٹ لگا کے بڑھانا چاہیے تھا۔ اور ایسی ساری صورتحال میں جس ملک کی 1/3 پاپولیشن ان پڑھ ہو، ان پڑھ کی ڈیفینیشن میں آپ سے اگر عرض کروں تو UN کے مطابق ان پڑھے لکھے کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ شخص جو ایک پیراگراف لکھنا، پڑھنا، سمجھنا جانتا ہو، وہ خواندہ ہے، پڑھا لکھا ہے، لٹریٹ ہے۔ پاکستان کی ڈیفینیشن میں عرض کروں کہ کیا ہے، پاکستان کے پڑھے لکھے کی ڈیفینیشن ہے کہ وہ شخص جو اپنا نام پڑھنا لکھنا جانتا ہو وہ خواندہ ہے، وہ پڑھا لکھا ہے، ایک جملہ نہیں، اپنا نام پڑھ لکھ سکتا ہو۔ ہماری ڈیفینیشن اس قدر انفیریئر ہے دنیا کی ڈیفینیشن سے، اور اس کے مطابق پاکستان کی 1/3 پاپولیشن ان پڑھ ہے۔ اور فیڈرل بجٹ میں جو ایجوکیشن کے ہیڈ میں جو بجٹ ہم نے رکھا ہے وہ ہے 46 بلین، 46 ارب، صرف 46 ارب۔ بے نظیر انکم سپورٹ کا جو ہم نے فنڈ رکھا ہے وہ 830 ارب روپے سے زیادہ ہے۔ پاکستان کا، جیسے میں نے عرض کیا کہ ترقیاتی بجٹ صوبوں کے کاٹ کے، KP کا، پنجاب کا اور سندھ کا کاٹ کے، بلوچستان کا نہیں کٹا، جو ہم نے اپنا ڈیفنس بجٹ بڑھایا ہے اور جو کہ بڑھانے کی ضرورت بھی ہے، وہ 3000 ارب ہے۔ پینشنز 1100 ارب سے زیادہ ہیں، صرف پینشنز۔ اور اس کے علاوہ اگر بات کریں بلوچستان میں بہت، یہ میں آپ کو سمپل اکنامک سروے کی رپورٹ کے مطابق بتا رہا ہوں کہ کتنے لوگ ان پڑھ ہیں، اسکولوں کی حالت کیا ہے پنجاب میں، KP میں، سندھ میں اور بلوچستان میں، ہر جگہ پہ وہ نمبرز، وہ سٹیٹس الگ ہیں۔ ایسے ڈیجیٹل دور کے اندر جہاں پہ ایلان مسک ایک کمپنی کا، اسپیس ایکس کا انیشل پبلک آفرنگ ہوتی ہے، IPO ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ دنیا کا پہلا ٹریلینئر بن جاتا ہے، ٹریلینئر ان ڈالر ٹرمز۔ یہ اسپیس ایکس کیا ہے، وہ اسپیس ایکسپلوریشن کی بات کر رہے ہیں، یہاں پہ دوسری بات ہو رہی ہے کرپٹو کرنسی کی، یہاں پہ تیسری بات ہو رہی ہے AI کی، میں دنیا کی بات کر رہا ہوں۔ اور ایسے میں جس ملک نے 46 ارب ڈالر صرف اپنی تعلیم کے لیے رکھا ہو، اور تعلیم کے حوالے سے آپ خود یہ بتا رہے ہوں کہ 1/3 سے زیادہ، تقریباً 37% ان پڑھ ہیں،
وہاں پہ میٹر کیا باہر سے بنے گا؟ سب سے پہلے تو میں یہ بات کر دوں کہ اس جنگ کے ساتھ جو توقعات ہیں اس میں اصل چیز انعام نہیں ہے کہ پاکستان یہ میرا خیال ہے کہ یہ سمجھ رہا ہے کہ جناب انعام ملے گا، وہ کہ ہم سمجھ رہے ہیں، لیکن انعام سے زیادہ جو تکالیف تھیں جنگ کی ان سے بچنے کا کوئی تدبیر، کوئی طریقہ کرنا تھا، اور وہ کیا تھیں کہ 2025 سے 26 کے دوران جو ریمیٹنس پاکستان کو موصول ہوئیں وہ ریمیٹنسز ہیں 30 ارب ڈالرز کے قریب، 30 بلین ڈالرز کے قریب۔ ان 30 بلین ڈالرز میں سے جو میجر لائنز شیئر اس میں سے جو ہے سب سے بڑا جو حصہ ہے وہ آتا ہے گلف کنٹریز سے۔ ان گلف کنٹریز میں سے بھی وہ آتا ہے سعودی عربیہ سے اور یو اے ای سے۔ یو اے ای نے اس جنگ کے ہنگام وہ شیعہ سنی کے معاملے میں یا جس بھی وجہ سے پاکستان نے ان سے پیسے بھی واپس مانگے، وہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس میں نہیں جاتے، لیکن وہاں سے بہت سارے پاکستانی فائر ہوئے، لے آف ہوئے، پاکستانیوں کو جبری طور پر واپس یہاں پر بھیجا گیا۔ سعودی عربیہ، قطر، کویت یہ بچے ہوئے تھے، لیکن اگر جنگ زیادہ عرصہ لمبا اور جاری رہتی تو ظاہر ہے کہ وہاں پر معاشی بحران آتا تو اس کا سب سے پہلا امپیکٹ یہ آنا تھا کہ وہاں پر انہوں نے بھی لے آف کرنے تھے، اور پاکستانی لیبر جو ایک بڑا چنک گلف کنٹریز سے پاکستان کو بھیجتی ہے ریمیٹنسز کا، اور پاکستان اس وقت اسینشلی ایک ریمیٹنس بیسڈ اکانومی ہے، اگر میں یہ کہوں 50% ایٹ لیسٹ تو غلط نہیں ہے، اور اس طرح سے کوئی ممالک چلتے نہیں ہیں۔ بالکیف اس سے پاکستان کی بچت ہو گئی فار ناؤ۔ یہ معاہدہ کتنا دیر پا ہے وہ اسرائیل اور لیبنان میں ڈیسائیڈ ہوگا، اور وہ ایران اور اسرائیل میں ڈیسائیڈ ہوگا۔ چلیں ہم مان لیتے ہیں کہ وہ ختم ہو گیا معاملہ، ان کے درمیان بھی کوئی جنگ نہیں ہوگی، لیکن اس کے باوجود ریمیٹنسز ہماری چلیں برقرار رہ جائیں گی، یہ ایک بچت ہو گئی پاکستان کی۔ دوسرا، جو انرجی پرائسز وچ ور سورنگ ہائی اپ ٹو دا اسکائی، ان میں کچھ بچت ہوگی پاکستان کے پاس۔ تو میں اگلے روز بھی عرض کر رہا تھا، آپ جانتے بھی ہوں گے اس بات کو کہ پاکستان کے پاس تو اسٹریٹجک ریزروز ہی نہیں ہیں آج تک۔ اس نالائق یہ جو حکمران اس وقت مسلط کیے ہوئے ہیں، انہوں نے کبھی اتنی کوشش ہی نہیں کی کہ کبھی کوئی اسٹریٹجک ریزروز بھی پاکستان کے ایز فار ایز یور فیول کنزمپشن از کنسرنڈ وہ بڑھائے جائیں۔ وہ جو قیمتیں بڑھ رہی تھیں، ہم نے معاہدہ کروا دیا، اللہ کرے معاہدہ دیر پا ثابت ہو، اس کی وجہ سے چلیں ایک بچت یہ ہوگی۔ اب آ جاتے ہیں اصل پوائنٹ کی طرف کہ توقع کس چیز کی رکھی جا رہی ہے کہ کیا ہوگا، تو اس کے بعد ہم مزید بہتری کی طرف جائیں گے، اینڈ دین ویل جسٹ we were diplomatically flying high، اس کے بعد we'll economically fly high۔ اور وہ توقعات ہیں 3 چیزوں سے۔ چیٹم ہاؤس کی جو رپورٹ ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ فیلڈ مارشل آصم منیر صاحب جو ہیں وہ اس رپورٹ میں وہ کہتی ہے وہ 3 C's کو، 3 C انگریزی کا جو الفابیٹ ہے C، ان کو وہ اہمیت دیتے ہیں۔ وہ ہے کرپٹو کرنسی، کرٹیکل منرلز اور کاؤنٹر ٹیررزم۔ یہ 3 چیزیں ہیں۔ اب آپ ان تینوں چیزوں کو دیکھیں، چلیں ریکوڈک کا تانبا سونا اس میں شامل کر لیں، ان تیل کے ذخائر کا ذکر کر لیں جن کا ڈونلڈ ٹرمپ ایک دفعہ ٹویٹ کر کے بتا رہا تھا۔ یہ ساری صورتحال، پر اس کے علاوہ کرٹیکل منرلز، جب لاسٹ UNGA کی کانفرنس پہ آصم منیر صاحب بھی وہاں پر موجود تھے، اور اوول آفس میں ملاقات ہوئی وزیر اعظم کی اور فیلڈ مارشل صاحب کی بھی، وہاں پر وہ ایک تصویر مشہور زمانہ آپ نے دیکھی ہوگی جس میں وہ کرٹیکل منرلز ڈونلڈ ٹرمپ کو دکھا بھی رہے ہیں۔ بٹ کرٹیکل منرلز کو ایکسٹریکٹ کرنا اور پھر ان کو ریفائن کرنا وہ ایک چھوٹا کام نہیں ہے، اور اس کے اندر پھر اگین جو کیچ ہے وہ پاکستان کے اندر یہ ہے کہ جن علاقوں سے نکلتے ہیں وہ KP ہے، بلوچستان ہے اور گلگت بلتستان ہے۔ گلگت بلتستان والے کہتے ہیں کہ اس پہ سب سے پہلے ہمارا رائٹ ہے، KP والے ویسی وہاں پہ ایک ریسٹیونیس ہے، اور بلوچستان کے اندر صورتحال ہم جانتے ہیں کیا معاملہ ہے۔ سو وہ اتنا جلدی کا معاملہ نہیں ہے، وہ نیئر فیوچر کا معاملہ نہیں، وہ لمبا معاملہ ہے۔ ایز فار ایز کرپٹو کرنسی از کنسرنڈ، کرپٹو کرنسی کا معاملہ یہ ہے کہ اٹ از آلسو ناٹ گوئنگ اینی ویئر اینی ٹائم سون۔ اس میں سے پرسنلی کچھ اگر نکل سکے کسی کے لیے پاکستان میں وہ ایک الگ چیز ہے، کسی شخصیت کے لیے کچھ نکل سکے الگ چیز ہے، لیکن پاکستان کی اس سے کایا کلپ ہو جائے کرپٹو کرنسی کے حوالے سے کہ یہاں پر کوئی ڈیٹا ہاؤسز بن جائیں یا پھر کرپٹو مائننگ کے سیٹ اپس یہاں پہ بن جائیں، وہ بھی ایک لمبا کام ہے۔ اٹس اے پینس ٹیکنگ اینڈ ٹائم کنزیومنگ تھنگ، اس کے بغیر وہ نہیں ہے۔ ہاں، کاؤنٹر ٹیررزم کے اندر کیا صورتحال بنے، وہ پھر اگین وہی ہے کہ اللہ کرے پاکستان کے اندر ٹیررزم کنٹرول ہو، اور اس کے ساتھ ہی پھر اگین کرپٹو کا معاملہ اور کرٹیکل منرلز کا معاملہ بھی کسی درجے میں جوڑا ہوا ہے، تو پھر ایک وہ چیز کی ہمیں سمجھ آتی ہے۔ لیکن اگین یہ چیٹم ہاؤس کی جو رپورٹ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ سے جو معاشی فائدے کی امید ہے نا، وہ شاید غلط جگہ پہ لگائی جا رہی ہے۔ یہ ہونا نہیں ہے یہ سب صورتحال، اور اس کی میں ریزن عرض کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے جو میں نے آپ کو کہا کہ جو بیسک فالٹ ہے وہ یہ ہے کہ بھائی اس ڈیجیٹل دور کے اندر آپ کرپٹو کرنسی کی بات کر رہے ہیں، آپ AI کی بات کر رہے ہیں، آپ کیونکہ کرٹیکل منرلز جو ہیں وہ مختلف جگہ پہ ان کمپوننٹس میں، ان چپس میں یوز ہوتے ہیں، الٹیمیٹلی وہ AI کی بات ہے، جہاں پہ 1/3 عوام ناخواندہ ہے
پڑھی لکھی نہیں ہے, وہاں پر آپ نے کون سی ترقی کرنی ہے. اور پھر آگے اصل بات کی طرف آ جاتے ہیں. پاکستان اپنی جو جیو پولیٹیکل امپورٹنس ہے, جو میپ کے اوپر ہم جہاں پہ پوزیشنڈ ہے ماشاءاللہ, اس کو ہم وی بن سیلنگ اٹ. وہ کولڈ وار ہو جائے, وہ افغان وار ہو جائے, وہ وار آن ٹیرر ہو جائے, وہ سب ہوا معاملہ, لیکن اس کے بعد ہوا کیا؟ اس کے بعد کیا یہاں پر کسی قسم کی کوئی انڈسٹری لگی, یہاں پر کسی قسم کی کوئی گروتھ ہوئی؟ نہیں. کنزمپشن بیسڈ سب معاملات ہوئے, اور پھر ڈیٹ ہمارا بڑھتے سے بڑھتا چلا گیا. اور آج صورتحال جہاں پر ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے کہ وہ صورتحال کہاں پہ کھڑی ہے. کسی ملک کی جو معیشت ہے, مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑے گا کہ وہ سفارتی واہ پہ نہیں چلتی. اس کے لیے ریفارمز کرنا پڑتے ہیں. اچھا, ریفارمز کریں گے تو ہماری انڈسٹری کہیں آگے جائے گی. سی سی ڈی کا واقعہ آپ نے دیکھا ہے, وہ چکوال والا, جہاں پر ایک پاکستانی آسٹریلین بچی سی سی ڈی کی انڈسکریمنیٹ فائرنگ کے ساتھ وہ ہلاک ہو گئی. اس کا بھائی اور اس کے والد شدید زخمی ہوئے. آسٹریلین پرائم منسٹر اس پر آزاد تحقیقات کا مطالبہ کر رہا ہے. پورا انٹرنیشنل میڈیا اس پر پاکستان کی سی سی ڈی کی طرف دیکھ رہا ہے. سی سی ڈی نے کیا کیا ہے؟ یہ سب معاملہ جڑا ہوا ہے پاکستان کی اکانومی کے ساتھ. میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ انہیرنٹلی درست کریں گے اپنے آپ کو تو صورتحال بہتر ہوگی. اس ایران امریکہ معاہدے سے کچھ نہیں نکلنے لگا ایز سچ. اور وہ یہ معاملہ ہے کہ جب دنیا یہ دیکھتی ہے کہ ایک ایسی ہتھ چھٹ ٹریگر ہیپی قسم کی یہاں پہ ایک فورس موجود ہے کہ جس پر چاہتی ہے انڈسکریمنیٹلی وہ فائرنگ کر دیتی ہے, پھر اس کے بعد اس کی انکوائری کرتی ہے انٹرنلی. انڈیپینڈنٹ انکوائری کا بھی آرڈر نہیں ہوا. پنجاب پولیس کی جو آج کی سٹیٹمنٹ ہے, سی سی ڈی اس کی انٹرنل انکوائری کرے گی. اس کے جو چیف ہیں سہیل ظفر چٹھا صاحب, وہ انٹرنلی اس کی انکوائری کریں گے. ہاں ٹھیک ہے, ایک آدھے بندے کو یہ کہہ دیا جائے گا کہ اس کو سسپینڈ کر دیتے ہیں, لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے یہ معاملہ ہوتا ہے کہ پاکستانی یہ جو بچی جس کی ہلاکت ہوئی, بلکہ میں تو اسے شہید کہوں گا, ایک معصوم بچی تھی, اس کی جان تو واپس نہیں آ سکتی. بٹ جو ٹرسٹ چلا گیا پاکستانیوں کا ہی, باقیوں کا تو چھوڑ دیجئے, صرف پاکستانیوں کا جو کہ بیرون ملک مقیم ہیں, جو کہ 30 ارب روپے پاکستان میں ریمیٹنس بھیجتے ہیں, جو ان کا ٹرسٹ چلا گیا, وہ واپس کیسے آئے گا اگر ابھی بھی اس کی انڈیپینڈنٹ انکوائری کروانے کا خیال پاکستان میں کسی کے ذہن میں نہیں آیا؟ تو آنا چاہیے. یہ وہ چیز ہے جس کے ساتھ پاکستان معاشی طور پر گرو کر سکتا ہے, کہ اگر یہاں پر کسی کو یہ یقین دلایا جائے کہ آپ کی جان یہاں پر محفوظ رہے گی, اور اگر اس طرح کا کوئی معاملہ کسی نے کیا, ہم اس کو کافر کردار تک پہنچائیں گے. لیکن انہیرنٹلی چونکہ یہ سیکیورٹائزڈ مائنڈ سیٹ ہے, یہ اوپر سے فلو کر رہا ہے نیچے. سی سی ڈی بھی وہی کام کر رہی ہے جو باقی جگہ پہ چل رہا ہے. حل جو ہے وہ بندوق ہے, حل جو ہے وہ گولی ہے. تو اس کے ساتھ انویسٹر کانفیڈنس کس طرح سے آئے گا؟ میں صرف ابھی پاکستانیوں کی بات کر رہا ہوں, باقیوں کو کانفیڈنس چھوڑ دیں. کوئی آسٹریلین یہاں پہ آ کے تو کبھی انویسٹمنٹ نہیں کرے گا جب اس کو یہ پتا ہو کہ یار اگر یہ واقعہ میرے ساتھ پیش آ گیا, جو پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ میں اتفاق سے پاکستان میں تھا, مجھے ڈاکو لوٹنے آئے, اور پھر ایک سی سی ڈی کا ایک وہ نکلے گا بندہ اہلکار, اور وہ اس کو سمجھ ہی نہیں آئے گی ان دا ہیٹ آف دا مومنٹ, جو سی سی ڈی ابھی تک اس کی توجیہ پیش کر رہی ہے کہ بھائی ہوتا ہے ایسے معاملات کے اوپر. اس کو نہیں سمجھ آئی, اس نے اس وقت فائرنگ کر دی, اور وہ ایک صورتحال اس طرح کی بنی ہوئی تھی. تو وہ تو انویسٹمنٹ کبھی کرنے پاکستان نہیں گا, بلکہ وہ پاکستان ہی نہیں آئے گا کہ جہاں پر اس کو پتا ہو کہ یہاں پر اس طرح کے معاملات چل رہے ہیں. اور پھر انویسٹمنٹ کے لیے سب سے پہلے وہ کہتے ہیں اول خیش بعد درویش, کہ پہلے آپ گھر میں دیکھیں پھر اس کے بعد آپ باہر دیکھیں. یہ ایک اور حوالے سے مثال ہے, لیکن میں نے دی اس وجہ سے ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نے اپنے پاکستانیوں کو دیکھنا ہے نا, کہ پاکستان کے اندر جو لوگ جن کے بزنسز ہیں, وہ اپنا پیسہ جو محسن نقوی صاحب کے بقول کے 100 ارب ڈالر باہر چلا گیا, وہ باہر نہ لے کے جائیں. جو باہر ہیں وہ یہاں پر لے کر آئیں. اس کے ساتھ اکانومی نے گرو کرنا ہے. جن چیزوں سے امید لگائی ہوئی ہے ان سے کچھ امید ایز سچ اتنی, وہ لانگ ٹرم معاملات ہیں, اور اس میں سے کیا بنے گا کیا نکلے گا وہ بعد میں پتہ چلے گا. لیکن اپنے ہی لوگ اگر یہاں پہ اس طرح کے نظام کی وجہ سے متنفر ہوئے ہوں تو وہ کیا یہاں پر خاک انویسٹمنٹ کریں گے. اور پھر مجھے میں پہلے بات کر رہا تھا کہ آپ نے ترقیاتی بجٹ کاٹ دیے, اور پھر اس کے بعد آپ نے تعلیم کے لیے کتنا فنڈ رکھا ہے وہ آپ کے سامنے ہے, وہ سب صورتحال آپ کے سامنے ہے. سو پھر اگین لیٹ می کنکلوڈ دس آرگومنٹ کہ قربانی یہاں پہ دینی پڑے گی, اصلاح یہاں پہ کرنی پڑے گی. اور آخری بات اس کے اندر یہ ہے کہ وہ جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آتی یہاں پہ, پولیٹیکل سٹیبلٹی تب آئے گی جب پاکستان کی میجورٹی آف پاپولیشن جو کہ عقل سمجھ رکھتی ہے, اس وجہ سے ووٹ بھی ڈال سکتی ہے, وہ سسٹم کے بیانیے کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی, تو کسی قسم کا کوئی کانفیڈنس یہاں پہ ڈیولپ نہیں ہونے لگا ہے. اللہ کرے اس طرح کی کوئی اور 5-6 ڈیلیں بھی پاکستان کر لے, لیکن مجھے اس کے باوجود بھی امید نہیں ہے, کیونکہ جو باہر والے معاملات ہیں وہ صرف اتنے ہی ہیں کہ جس سے لیجٹمیسی مل جائے, اس سے بزنس نہیں ملنے لگا حضور. اور جو یہاں پہ ایک ماحول بنانا, ایک سازگار ماحول انویسٹمنٹ کے لیے, بزنس کے لیے, وہ اس سسٹم کے ساتھ نہیں بن سکتا. اور اس کی
ایک تازہ ایگزامپل یہ CCD والی ہمارے سامنے آ چکی ہے، اور اس کے علاوہ وہ ایگزامپلز ہیں جو PTI کے ساتھ ہوئیں یہاں پہ 9 مئی کے بعد جس طرح لوگوں کے کاروبار یہاں پر فارغ کیے گئے، تباہ کیے گئے، وہ سب کچھ ہمارے سامنے ہے۔ بڑے بڑے لوگ یہاں سے ڈر خوف کے مارے کہ کل کو if I fall on the wrong side of the powers that be تو میرا کاروبار تباہ ہوگا، مجھے یہاں سے نکلنا پڑے گا۔ اسی وجہ سے یہاں سے لوگ پیسہ لے کے نکلے۔ ان چیزوں کی طرف جب تک توجہ نہیں ہوگی، یہ معاہدہ جو کہ بڑا خوش آئندہ ہے، ایک بہت بڑی کامیابی ہے پاکستان کی، یہ ٹرانسلیٹ نہیں ہو پائے گا پاکستان کی فائنینشیل پروگرس میں۔ یہ سمپل سا آرگیومنٹ ہے۔ جو طاقتور حلقے یا ان سے تعلق رکھنے والے یہ سوچتے ہیں کہ اس کی وجہ سے کوئی کایا کلپ ہو جائے گی، تو حضور وہ نہیں ہونے لگی۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔